السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 شعبان المعظم اسلامی تاریخ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام وحشی ہے جس کے معنی اکیلا رہنے والا ہے۔ ان کو ابو تسمہ کہا جاتا تھا۔ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور بہترین نشانہ باز تھے۔ یہ قریش کے سردار جبیر بن مطعم کے غلام تھے۔ کفار نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحشی کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے میں خیمے میں آ کر بیٹھ گیا، اس لیے کہ اپنی آزادی کے علاوہ مجھے اور کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہونے کے باوجود اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر خود مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پوری زندگی اسلام کی دعوت اور اشاعت میں زندگی گزار دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ اس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے مرتدین کے سردار مسیلمہ کذاب کو نیزہ مار کر ہلاک کیا اور ارتداد کی جڑ اکھاڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس سے صلح کرائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ فائدہ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نیک اولاد کے لیے دعا کرنا، نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ نے نیک اولاد مانگتے وقت یہ دعا فرمائی تھی، جس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مرحمت فرمایا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ، اے میرے رب، اپنی بارگاہ سے مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بے شک آپ دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعہ کا خطبہ سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خاموشی سے خوب غور سے خطبہ سنا تو دونوں جمعہ کے درمیان اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دن اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس نے خطبہ کے دوران کنکری کو بھی چھوا تو اس نے لغو یعنی بیکار اور باطل کام کیا۔ ایک گناہ کے بارے میں فضول خرچی کرنا۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسراف و فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا کے بارے میں کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو اپنے کھانے پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا، پھر ہم نے اس زمین میں سے غلہ، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور، گھنے باغ، میوے اور چارہ پیدا کیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے
فائدہ کے لیے ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کی چوڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا شہر مکہ اور حجر کے درمیان ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی تکلیف پہنچنے پر موت کی تمنا نہ کرے، اگر تمنا کرنا ہی ہو تو یہ دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو موت دے دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے کہنے میں پڑھنے میں کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔